قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس قال اقام النبی والمدینة ثلاثا یبنى علیہ بصفیۃ بنت حی فدعوت المسلمین الی ولیمتہ۔ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن جعفر نے، وہ روایت کرتے ہیں حمید سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، ان کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے بیچ میں 3 دنوں تک قیام فرمایا۔ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا خیبر اور مدینہ کے درمیان میں 3 دنوں تک۔ یہ جنگ خیبر جب ہوئی تھی تو جنگ خیبر کے فتح کے بعد میں جب وہاں کی باندیاں جو ہے جو تقسیم ہوئی تھی مجاہدین میں، تو ان میں سے وہاں کے یہودیوں کا جو سب سے بڑا سردار تھا حوی بن اخطب ہے نا، تو اس کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک صحابی رسول کے قبضے میں آئی تھی، اور غالباً وہ تھے صحابی رسول حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بہرحال جب ان کے قبضے میں، ان کے حصے میں وہ آئیں مال غنیمت کے طور پر، تو انہوں نے عریضہ پیش کیا اور کہا کہ جو ہے میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، ہمارے سردار کی بیٹی ہوں، تو لہذا مجھے جو ہے تمہارے نبی سے ملاقات کرنی ہے۔ تب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لحاظ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دست مبارک پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا اور پھر ان سے اپنا نکاح فرما لیا۔ سن میری بیٹا بات، اور نکاح فرمانے کے بعد خیبر اور مدینہ ہی کے بیچ میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ فرمایا تھا، اسی کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اس میں ایک اور بحث ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نیا مہر نہیں باندھا تھا، بس ان کو آزاد کیا تھا اور انہی کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا تھا۔ بس سمجھ آ رہی؟ تو اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا کسی کی آزادی ہی کو اس کا مہر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا؟ تو خیر اس سلسلے میں بحث کرنے کی نیچے پورا ایک باب ہی ہے جس میں اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ بہرحال اس حدیث کا پس منظر آپ حضرات نے جان لیا، اب آئیے حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان جو ہے 3 دنوں تک قیام فرمایا۔ یبنا علیہ بصفیۃ بنت حی، کہتے ہیں جس میں آپ نے حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے جو ہے صحبت فرمائی۔ بنا بنیا علی کا معنی ہوتا ہے خلوت اختیار کرنا، تنہائی اختیار کرنا، کہتے ہیں جس میں آپ نے خلوت اختیار فرمائی۔ اب حضرت انس کہتے ہیں فدعوت المسلمین الی ولیمتہ، تو میں نے جو ہے مسلمانوں کو، یعنی جتنے بھی مجاہدین صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، ان کو میں نے جو ہے آپ کے ولیمے کی دعوت دی اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے، آپ تمام حضرات تشریف لائیے۔ تو سب لوگ اپنے اپنے خیمے سے، اپنی جہاں پر بھی وہ لوگ رکے ہوئے تھے وہاں سے جو ہے نکل کر کے آئے ولیمے کے لیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ فما کان فیہا من خبز ولا لحم، کہتے ہیں کہ اس ولیمے میں کوئی روٹی یا گوشت نہیں تھا۔ عمومی طور پر ولیمہ جو ہوتا ہے، دعوت جو ہوتی ہے، وہ ایک اعلیٰ پیمانے پر ہی کی جاتی ہے، بہترین کھانے سے ہی کی جاتی ہے، اور بہترین کھانا جو ہے وہ گوشت ہوتا ہے، سید الطعام۔ اور عرب کے ایام میں، عرب کے اندر جو ہے گوشت کا سالن یا گوشت کا شوربہ اور ساتھ میں جو کی روٹی، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا کھانا شمار کیا جاتا تھا۔ تو خبز سے مراد وہی ہے، جو کی روٹی اور گوشت۔ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی گوشت یا روٹی نہیں تھی جیسے کہ عموماً ولیمے میں ہوتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ یہ ولیمہ گھر پہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ سفر میں ہو رہا، انتظامات ہوتے نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اسی سے ہمیں یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ ہر انسان کو اپنے حالت کے اعتبار سے ولیمہ کرنا چاہیے، اپنی وسعت کے اعتبار سے ولیمہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی بحثیں آگے چل کر کے کتاب النکاح میں آئیں گی تفصیل کے ساتھ۔ آج کے زمانے میں عموماً یہ رواج بن جاتا ہے کہ ماں باپ کے اگر 3-4 بچے ہوں تو ایک بچے کی شادی میں جتنا خرچ ہوا اور اس کے ولیمے میں جتنا خرچ ہوا،
سارے بچے چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری شادی میں بھی اتنا ہی خرچ ہونا چاہیے، ان کو اتنا خرچ کیے تھے ہمارے پاس بھی اتنا ہی خرچ ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات سمجھنا چاہیے ہر کسی کو کہ حالت ایک جیسی نہیں رہتی، ہو سکتا ہے جو پہلے بچوں کی شادیاں جب کیے تھے تب حالت صحیح نہیں تھی اور ابھی حالت کشادہ ہو، یا پہلے کشادہ تھی اب کشادہ نہیں ہے، تو بہرحال جیسے حالات ہوتے ہیں ویسا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اسی کو بہانہ بنا کر کے والدین بھی ایسے ہی کریں، بلکہ ہر اعتبار سے عدل و انصاف کا کام لیں، کیونکہ ہبہ کرنے، تحفہ دینے، اپنی اولاد کو کچھ کھلانے پلانے کے سلسلے میں عدل و انصاف کرنے کا شریعت میں اور حدیث پاک میں بہت سختی سے حکم آیا ہوا ہے، اور فرمایا گیا کہ ایک بچے کو جیسی چیز دلاتے ہیں، جیسی چیز دیتے ہیں، ویسی ہی چیز، ویسا ہی قیمت کی چیز جو ہے اپنے دوسرے بچوں کو بھی دیں، ہر کسی کو ساتھ جو ہے عدل و انصاف کرے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے جس کا تذکرہ آگے چل کر کے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ فما کان فیہا من خبز ولا لحم، تو اس ولیمے میں نہ تو کوئی روٹیاں تھی اور نہ ہی کوئی گوشت تھا، بلکہ کیسے ولیمہ کیا گیا، تو کہتے ہیں امیر بالانطاع، انطاع جو ہے نطعن کی جمع ہے، نطعن جو ہے یہ چمڑے کے دسترخوان کو کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے انطاع، اور امیرا یا امرا، امیرا اگر مجہول پڑھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، حکم دیا گیا ہے نا، اور امرا اگر پڑھتے ہیں تو ضمیر فاعل جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا یا پھر دسترخوان بچھانے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، امیر بالانطاع۔ ہاں جی کیا ہوا، کوئی بچے کچھ پوچھ رہی ہے کیا؟ نہیں ہے۔ کہتے ہیں دسترخوان بچھانے کا حکم دیا گیا، جب دسترخوان بچھا دیے گئے تو فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ، کہتے ہیں پس اس میں جو ہے ڈال دیے گئے تمر، کھجوروں کو، من التمر، کھجوروں میں سے کچھ، والعقیط والسمن، اور کچھ پنیر اور کچھ گھی۔ عمومی طور پر سفر میں یہی چیزیں لے کر کے جاتے تھے، پہلے کھجوریں ہوتی تھیں، پنیر ہوتا تھا، پنیر کیونکہ خراب نہیں ہوتا، منجمد رہتا ہے تو بہت دنوں تک رہتا ہے، اسی طرح سے گھی یہ بھی خراب نہیں ہوتا، عمومی طور پر رہتا ہے، اور گھی اور پنیر ایسی چیز ہے جس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، تو بیک وقت وہ جو ہے غذا اور سبزی دونوں کا کام کرتی ہیں۔ تو بہرحال کھجور، پنیر اور گھی کا حکم دیا گیا، مطلب ان گھی کو ڈال دیا گیا دسترخوانوں میں اور اس کو مکس کر دیا گیا، تو کہتے ہیں ایک طرح کا جو ہے مالیدہ بن گیا، جیسے آج کے زمانے میں مالیدہ بناتے ہیں نا، ہاں مکسچر، اسی طرح سے مالیدہ بن گیا۔ کہتے فکانت ولیمتہ، تو بس یہی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، ولیمہ تھا۔ اب ولیمہ ہو گیا، ولیمہ ہونے کے بعد صحابہ کرام آپس میں تبصرے کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باضابطہ نکاح فرما لیا ہے؟ اگر یہ نکاح فرما لیے ہیں تو پھر یہ امہات المؤمنین میں سے ہوں گی، یا پھر نکاح نہیں فرمایا بلکہ ایسے ہی باندی کے طور پر ہی رکھا ہے، کیونکہ وہ قید ہو کر کے آئی تھی نا، تو شبہ تھا صحابہ کرام کو کہ بھئی کیا نکاح فرما لیا ہے یا پھر ایسے ہی جو ہے باندی ہی ہیں یہ۔ تو کہتے ہیں فقال المسلمون احدى امہات المؤمنین او مما ملکت یمینہ، ہے نا، یہاں پر کوشچن مارک، سوالیہ مارک اگرچہ نہیں ہے لیکن یہاں پر ہے سوال، ٹھیک ہے، یہاں پر حرف استفہام جو ہے وہ محذوف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم مسلمانوں نے کہا، صحابہ کرام آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ احدى امہات المؤمنین، امہات المؤمنین میں سے ایک ہیں یہ، او مما ملکت یمینہ، یا پھر ان میں سے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ملک ہیں، مطلب آپ کی باندی ہیں یا آپ کی زوجہ ہیں یہ۔ فقالوا، تو بعض مسلمانوں نے جواب دیا کہ ان حجبها فهي من امہات المؤمنین وان لم يحجبها فهي مما ملکت یمینہ، اگر یہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حجاب فرما دیں، ان کے اوپر اگر پردے کا اہتمام فرما دیں تو یہ امہات المؤمنین میں سے ہوں گی، اور اگر حجاب نہ کریں ان کے اوپر تو پھر کیا ہے، یہ آپ کی باندیوں میں سے ہوں گی، کیونکہ آزاد عورتوں کے لیے پردہ لازم تھا، پردے کے احکامات اس وقت نازل ہو چکے تھے، اور باندیوں کے لیے چونکہ پردہ ہوتا نہیں ہے، تو کہا کہ بھائی جب سفر میں نکلیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں یا پھر آپ کی باندی ہے، کیونکہ اگر باندی ہوں گی تو سرکار ان کو پردہ نہیں کروائیں گے، اور اگر امہات المؤمنین میں سے ہیں تو پردہ کروائیں گے، تو بس اسی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ ان حجبها فهي من امہات المؤمنین، اگر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حجاب فرمائیں تو وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، وان لم يحجبها فهي مما ملکت یمینہ، اور اگر وہ حجاب نہ فرمائیں تو پھر وہ ان میں سے ہوں گی جو آپ کی ملکیت میں سے ہیں۔ کہتے فلما ارتحل، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ارتحال کا وقت آیا، وہاں سے نکلنے کا، کوچ کرنے کا وقت آیا، وطأ لها خلفه،
کہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جگہ ہموار فرمائی. وَالتَّيُوَتِّئُ توطیہ کا معنی ہوتا ہے ہموار کرنا، روند کر کے، دبا کر کے، ڈھکل کر کے جو جگہ کو ہموار کرتے ہیں نا، ہاں اسی کو کہتے ہیں وَالتَّيُوَتِّئُ. تو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جگہ ہموار کی، مطلب آپ جس اونٹ پر سوار تھے اسی اونٹ کے پیچھے جو ہے جگہ بنائی بیٹھنے کی. کہتے وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ، اور پھر جب حضرت صفیہ وہاں پر بیٹھ گئی تو ان کے اور لوگوں کے درمیان میں آپ نے کیا ہے حجاب تان دیا، کھینچ دیا. کیونکہ اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا تھا بیٹا اس کے چاروں طرف سے پردے لگے رہتے تھے، تو جو پردے سرکار نے پردے لگا دیے. تو گویا کہ اشارہ ہو گیا کہ اب یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات جی؟ تو یہاں پر بیٹا باندیوں کو بنانے کا بھی تذکرہ اس حدیث پاک میں ہے، اور پھر آزاد کر کے ان سے نکاح کرنے کا بھی تذکرہ اس حدیث پاک میں ہے. اسی بنیاد پر اس حدیث پاک کو کیا ہے اس باب کے تحت وارد فرمایا. اب اسی سے متصل وہ باب باندھتے ہیں کہ باب من جعل اتق الامۃ صداقہ. صداق اور صداق دونوں کا معنی ہوتا ہے مہر. کہتے ہیں یہ باب ہے کہ باندی جس شخص نے باندی کی آزادی ہی کو اس کا مہر بنایا ہو. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر کوئی شخص کسی باندی کو خرید لے اور پھر اس کو آزاد کر کے اسی سے نکاح کر لے اور اسی کی آزادی ہی کو اس کا مہر بنا دے، چاہے بوقت آزادی یہ قول کر دے کہ بھائی میں تم کو آزاد کر رہا ہوں اور یہی آزادی تمہارے لیے میری جانب سے مہر ہوگا، یا پھر اس کا تذکرہ نہ کرے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو بیٹا کچھ شوافع کے نزدیک یہ چیز جائز ہے، اور چونکہ آپ لوگوں کو یہ ضابطہ معلوم ہونا چاہیے کہ شوافع کے نزدیک مال اور مال کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مہر بن سکتی ہے. سمجھ میری بات؟ لیکن ہمارے نزدیک مہر بننے کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے. ہر وہ چیز جو مال بن سکتی ہے وہی مہر بنے گی، اس کے علاوہ کوئی مہر نہیں بن سکتا ہے. سمجھ میری بات؟ جیسے کہ خدمت یہ مال نہیں ہے تو خدمت کی بنیاد پر کوئی نکاح نہیں کر سکتا، خدمت کو مہر نہیں بنا سکتا. تو ہمارے نزدیک مہر کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے. اب آزادی جو ہوتی ہے یہ بھی چونکہ مال نہیں ہے، جب مال نہیں ہے تو اس کو بھی کیا ہے مہر بنانا درست نہیں ہوگا. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس حدیث پاک کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ جس کو چاہے جتنا چاہے مہر دیں یا جتنا چاہے مہر نہ دیں، یا بلکہ بغیر مہر ہی کہ آپ نکاح کر لیں. سن میری بات، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے. تو حضرت صفیہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا کہ آپ نے ان کو آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا تھا، یہ اگر ثابت ہے واقعی میں ایسا ہی ہوا تھا تو پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں. لہذا امت میں سے کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں مل سکتی ہے کہ وہ آزادی ہی کو کیا ہے مہر بنا لیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی دیکھیے کہتے ہیں باب من جعل اتق الامۃ صداقہ. یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو باندی کی آزادی کو اس کا مہر بنا لے. ٹھیک ہے، حدیث پاک وہی ہے. حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا حماد عن ثابت وشعیب بن الحجاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیۃ وجعل اتقها صداقها. ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد نے، وہ روایت کرتے ہیں ثابت اور شعیب ابن حجاب سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد فرمایا اور انہی کی آزادی کو ان کا مہر بنا دیا. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ ہاں جی. تو بہرحال بات کیا بتا رہے تھے کہ یہ چیز جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، اور امت میں سے کسی کو بھی ایسا کرنا جو ہے جائز نہیں ہے. سمجھ میں آگے بات؟ چلیے خیر بس رہنے دیجئے، آگے کی حدیث پاک بڑی ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے بیٹا. ٹھیک ہے، فی الحال اس کو ملا لیجئے اور دعاؤں میں